बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। आज तो यूं तो 13 अगस्त है, लेकिन जो जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं, जो सेलिब्रेशंस हैं, वो यूं तो 1 अगस्त से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार सेलिब्रेशंस पहले से शुरू हो रही हैं और उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान यूं तो 1947 में कायम हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा अजली दुश्मन है, जो कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के वजूद से खाइफ है, बल्कि उसके साथ साथ मुसलमानों के वजूद से खाइफ है। मैं बात कर रहा हूं पड़ोसी मुल्क भारत की, और भारत की साजिशें हमने कई अदवार में होते देखी। भले 1965 हो, 1971 हो, या उसके बाद 1999 हो, 2019 हो या 2025 हो, हमने अक्सर देखा, या बल्कि 2001 2002 की भी बात करें तो तब भी भारत हमेशा खाइफ ही रहा, उसको अमन भाता नहीं है। लेकिन इस बार खतरा यह था कि ये जो 5 शख्सियात जो एक गिरोह की सूरत में हिंदुस्तान पर काबिज हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोवल और जयशंकर, इनका मकसद ये नहीं है कि भारत तरक्की करे, इनका मकसद ये है कि दूसरे मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएं। और इसी वजह से यह है कि वो पाकिस्तान के साथ अक्सर कोई ना कोई साजिश करके हमला करने की कोशिश करता है। इस बार जश्न आजादी और इसका कनेक्शन क्या है? नाज़रीन करम, हमने 1965 की जंग के बारे में बहुत सुना, बाकी जंगों के हवाले से हम सुनते रहे, एमएम आलम साहब के कारनामे हम सुनते रहे कि किस तरीके से उन्होंने 1 मिनट में 5 या 6 तैयारे गिराए। लेकिन ये वो कहानियां थी, ये जो दास्तानें थी जो हकीकत पर मबनी थी, लेकिन ये हमारी नस्ल ने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। हमें अंदाजा नहीं था कि जंग क्या होती है, उसकी मुश्किलात, उसके मसाइब, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं। और उस वक्त जो वॉरफेयर था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। यानी कि आप सोचिए कि वो विद इन विजुअल रेंज, यानी कि आप उड़ते हुए तैयारों को देख रहे हैं, आप रोशनी के गोलों को देख रहे हैं, आपको पता है कि टैंक कहां से आ रहे हैं, किस तरीके से मेजर अजीज भट्टी शहीद ने अपनी जान आफरीन की सुपुर्द की, या हमारे बाकी जो शोहदा थे किस तरीके से उन्होंने वतन का दिफा किया। लेकिन अब इस दफा जो सिचुएशन थी दैट वाज टोटली डिफरेंट। अब ये नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर आ गया है। अब प्रोफेशनल जो है वो सरहदों पर जंगें नहीं लड़ते, बल्कि अब ड्रोन्स की सूरत में, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस की सूरत में, ये जो हाई टेक मिसाइल्स की सूरत में, जिनमें बैलिस्टिक भी शामिल है, जिसमें क्रूज मिसाइल्स भी, जिसमें सबसोनिक भी, जिसमें सुपरसोनिक भी, जिसमें हाइपरसोनिक भी, जिसमें आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा रफ्तार वाले मिसाइल भी हैं कि जो कि पलक झपकते किसी मुल्क पर हमला करके वहां पर किसी भी चीज को नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। और उनके दिफा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो इस दफा जो जंग थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी। इसमें सेंसर फ्यूजन का काम था, इसमें 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट का काम था। और आप ये सोचिए कि एक मुल्क जिसका दिफाई बजट 9 अरब डॉलर हो, वो एक ऐसे मुल्क का सामना कर रहा था कि जिसका दिफाई बजट 80 से 90 अरब डॉलर है, जिसको अपनी सलाहियतों पर बड़ा नाज था, जिसको अपने विक्रांत पे, जिसको अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स पे, जिसको अपने S-400 सिस्टम्स पे, जिसको अपने आकाश तीर पे, जिसको अपने बराक पे, इन तमाम सिस्टम से, जिसको अपने ब्रह्मोस पे बड़ा नाज था, राफेल पे बड़ा नाज था। नरेंद्र मोदी का बयान आपने सुना होगा कि 2019 में हमारे पास राफेल होते तो क्या सिचुएशन होती। लेकिन पाक फजाइया ने, पाक फौज ने उन सब खदशात को गलत साबित कर दिया। पाक बहरिया ने यह साबित कर दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन हमारी फ्रिगेट्स, हमारी मिसाइल बोर्ड्स, हमारा जो कोस्टल डिफेंस सिस्टम है वो काबिलियत रखता है कि हम किसी भी दुश्मन को वहीं पर रोक सकें कि वो हमारी सरहदों के अंदर आए। हमारी एयरफोर्स ने 6 और 7 मई की रात को साबित कर दिया कि किस तरीके से वतन का दिफा किया जाता है कम वसाइल के बावजूद। हमारी जो लीडरशिप है उसने साबित किया, और लीडरशिप का साबित कदम रहना बहुत जरूरी होता है। तो आज ये कनेक्शन इस वजह से जरूरी है कि किस तरह से हमारे लिए और हमारी नस्ल ने यह जाना, जब सर पे मंडलाते ड्रोन्स देखे, जब सर पर मंडलाते हमने ये देखे खतरात देखे, तो हमें अंदाजा हुआ कि दुश्मन भी हमारा महफूज नहीं रहेगा। और जाहिर है कि जो आपको पता है कि मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, ये तो हमने हमेशा सुन रखा था, लेकिन उसकी अमली हमने ताबीर भी देखी कि कम वसाइल में आप अपने आप को किस तरह से इक्विप करते हैं। तो अब हमारी इस जनरेशन को आजादी की सही मायनों में कदर हुई है। आज हम वतन से बाहर कभी भी सफर करते हैं तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। हमारी जो लीडरशिप बाहर जा रही है, हमारे जो रहनुमा बाहर जाते हैं, वो सब आके बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानियों का सर बुलंद है। और लोग पूछते हैं कि किस तरीके से S-400 को तबाह किया, कैसे आपने राफेल को गिरा दिया, कैसे इंडिया को धूल चटाई। तो इस हवाले से मेरी कोशिश है कि आज के इस प्रोग्राम में भी हम बात करें, क्योंकि वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और हमने ये सारी चीजें अपनी आंखों से होते अब देखी हैं। तो जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और साथ ही साथ अहमद हसन अल अरबी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर भी हैं, और जाहिर है कि ये जो
آپریشن بنیان مرصوص تھا یا اس کے بعد پہلگام واقعے کے بعد یہ جو ٹی وی کے محاذ پر بھارتی ٹی وی چینلز پر بھی جا کے بھارتیوں کو دھول چٹاتے رہے، جنرل صاحب بھی یہ کام کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں سے ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ایک وارفیئر بہت ضروری تھا جہاں پر حق اور سچ کی بنیاد پر ہم بات کرتے رہے فیکچولی، اور ہمارے میڈیا نے بھی بڑا ریسپانسبل اس میں رول پلے کیا. تو جنرل صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. چیزیں اللہ کا شکر ہے بڑی بہتر ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرا ابتدائیہ وہ اس لیے ضروری تھا کہ یہ ریئلائزیشن کافی ساری چیزوں کی اب ہمیں آئی ہے، آزادی کی قدر اب ہمیں آئی ہے. یور تھاٹس آن دیٹ؟ جی تھینک یو ویری مچ اشفاق. پہلے تو آپ کو اور تمام قوم کو آزادی مبارک اور یہ دن مبارک. دیکھیے 14 اگست اور ہمارے جو 4 فادرز ہیں جنہوں نے اس خواب کو ایک ریئلٹی میں بدلا ہے، ان کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور پھر نئے پاکستان نے جو بنیان المرصوص کے بعد جنم لیا ہے، تو یہ ڈبل مبارکباد اس دفعہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی. بٹ اگین وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی اسپرٹ بیہائنڈ کریشن آف پاکستان. دیکھیے آزادی تو حاصل کر لی، آپ نے بھی اسی طرف بات کی، اور آپ نے اتنا پاورفل انٹرو دیا ہے کہ اس کے بعد تو ابھی بات کرتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے. اٹ از کمنگ نیچرلی. یہ وہ چیز ہے جو الحمدللہ بنیان المرصوص نے، اور یہ وہ چیز ہے جو مارکہ حق نے اس نیشن کو تحفہ دیا ہے. اینڈ یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ شکر ہے کہ اس یوتھ نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں. دیکھیں فنڈامنٹل چیز ہے 2 نیشن تھیوری. مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وقت بھی ٹارگٹ تھا اور آج بھی ٹارگٹ ہے اور آگے ٹارگٹ رہے گا. تو چاہے ہندو زائنزم ہو یا جوئش زائنزم ہو، آپ نے ٹارگٹ رہنا ہی رہنا ہے. کہنے کا مقصد ہاں اور نیکسس ہے. میں کوئی خوف نہیں پیدا کرنا چاہ رہا، میں ڈرا نہیں رہا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاتھ جو ہم نے ٹریڈ کرنا ہے اس کو ٹریڈ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ویسا ہی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. یہ جو پاکستان ہے نا جی، یہ ایک زمین کا خطہ نہیں ہے یا ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے. پاکستان ہے 25 کروڑ لوگوں کی دل کی جو دھڑکن ہے نا، وہ پاکستان ہے. آپ کی جو ہوپ ہے ان دا فیوچر وہ پاکستان ہے. سر لیٹ می ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ. ناٹ جسٹ 25 کروڑ بلکہ پوری دنیا کے مسلمان they look up to Pakistan. Yes, exactly. That's why میں ابھی وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ لیں، لیکن یہ جب 25 کروڑ مل کے پاکستان کو جتنا مضبوط کریں گے، انڈائریکٹلی یو آر سپورٹنگ دیٹ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں. اور اب صرف وہ نہیں دیکھ رہے، یہ جو نئے پاکستان نے جنم لیا ہے اس مارکہ حق کے بعد ایک نیشنل رسپانس کی صورت میں، وہ رسپانس جس میں آپ نے اپنا حسینیت دکھائی ہے، جس میں آپ نے اپنا ڈیفینس دکھایا ہے، وہ مارکہ حق جس میں آپ نے اپنا ڈیفینس دکھایا ہے، جس میں آپ نے اپنا پوٹینشیل دکھایا ہے، اور جس میں آپ نے ایز اے قوم ان باؤنڈیڈ ریزالو کے ساتھ اپنے آپ کو شو کیس کیا ہے. تو اس لیے تو دنیا آپ کی طرف ابھی کھینچی چلی آئی ہے کہ دیر از اے میننگ فل کنٹری ود اے میننگ فل نیشن اینڈ ود اے میننگ فل ملٹری ڈیلیورنگ موڈ میں. دیکھیں طاقتیں تو بہت ہوتی ہیں، آپ کو ملٹری بھی ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، پھر آپ کی ڈپلومیسی اتنی خوبصورت ہوئی، آپ کی پالیٹکس اب امپروو ہو رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اور دیکھیں اٹ ہیز گیون یو اے نیو اسٹارٹ. بٹ اگین وہی بات ہے کہ جو اسپرٹ آف میکنگ پاکستان ہے نا، اس کو اب یوتھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از دا میسج کہ آپ نے اسپرٹ کو پہلے اس کی جو ایسنس آف دیٹ اسپرٹ ہے نا اس کو سمجھیے اور اڈاپٹ کیجیے. ایکشنیبل پاکستان اب باتوں سے، خوابوں سے، اب وہاں سے آپ ریئلٹی میں آ گئے. اور ریئلٹی یہی ہے کہ ہمارا سیریس اینیمی ہمارے بیٹھا ہوا ہے، ہم گھرے ہوئے ہیں، پورے ریجن میں اپلیکیشن ہوئی ہے. اینڈ دے وانٹ اسٹاپ ایٹ اٹ بیکاز وہ ڈیڈ بھی ہیں اور باقی ٹرمز جو ظاہر ہے یہاں پر نیشنل ٹی وی پہ میں استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کوئی بھارتی چینل ہے نہیں، لیکن بہرحال جذبات آپ سمجھ گئے ہوں گے. احمد مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ میں ریکیپ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں. اس وقت جب آپ نے بھارتی میڈیا پہ جا کے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا، پہلگام کے بعد ایک لگا اور سب کے لگ رہا تھا کہ دوبارہ سے بھارت اس طرح کی کچھ کرے گا، کوشش کرے گا، اور ظاہر خدشات بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے ڈیٹرنس کو مینٹین کرتے ہیں، لیکن کنونشنلی ہم اس سے پہلے کہتے رہے کہ جی بھارت ہم سے بہت آگے، لیکن اس دفعہ ہم نے انہیں منہ توڑ جواب دیا. لیکن جس وقت آپ یہ سب کر رہے تھے تو کیا اس کے آپ کے مطلب دماغ میں کیا چل رہا تھا، کیا تھاٹس تھے، کوئی خدشات تھے کہ آپ کے ذہن میں اس وقت کیپیبلٹیز کے حوالے سے، یا یو ور شور؟ اور اس کے بعد جب ہم نے جواب دیا بھرپور طریقے سے تو وہ آپ کے لیے کتنا اطمینان بخش تھا؟ بہت شکریہ اشفاق بھائی، آپ نے اور جنرل صاحب نے جس طریقے سے سارا یہ بلڈ کیا ہے، ساری جو بات آپ نے کی ہے، جس طریقے سے آپ نے
14 اگست 1947 کو مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. بہت خوبصورت ہے. جو آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دوں گا, لیکن مجھے ایک چھوٹی سی اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ یاد آ گیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا, جو آپ نے بلڈ اپ کیا, ان دونوں کو کنیکٹ کیا. قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد بہادر یار جنگ صاحب کو ایک خط لکھا, اور خط میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر اور فضل ہے کہ پاکستان بن گیا, اور مجھے ایسے میں نے اسلامی تاریخ کو بہت غور سے پڑھا ہے, اور اب تک کا جو دور تھا پاکستان بننے سے پہلے کا, وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ قریب تر تھا مکی دور پہ. اور 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات کو جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم فرماتے کہ اب ہم انٹر کر گئے ہیں مدنی دور میں. کیا بات ہے. اور اس دور میں ہمیں جنگوں کا سامنا کرنا پڑے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس قوم کو ایک ایسا لیڈر دے جو جنگوں میں اس کی رہنمائی کر سکے. تو آج آپ نے دیکھا کہ 70-80 سال کے بعد ایگزیکٹلی وہی جنگوں کے دور نے اس قوم کی اسی مارکہ حق اور بنیان المرصوص نے, جیسے جن صاحب نے فرمایا, کہ ایک نیا پاکستان ایمرج ہوا ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے, وہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. الحمدللہ ہر فرد نے اس مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں اس قوم کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا, ایک اچھی, ایک وائز اور پاورفل لیڈرشپ اس کی قیادت میں. اور جہاں تک آپ نے میڈیا کی بات کی تو اشفاق بھائی ایک پرسنل میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کرتا ہوں کہ جب 2019 میں جب یہ بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تو انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان میں نہیں تھا, میں کہیں باہر تھا, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میری زندگی کے سب سے جو اذیت کے ساتھ وہ دن گزرے کہ یہاں پہ پیچھے جنگ ہو رہی تھی اور میں پاکستان میں نہیں تھا. سو یہ مارکا شروع ہوا تو میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس اذیت سے مجھے نہیں گزرنا پڑے گا. میں پاکستان میں ہوں, اپنی دھرتی میں ہوں, اپنی زمین میں ہوں, کچھ نہ کچھ کروں گا پاکستان کے لیے. اور وہ میڈیا محاذ پہ جب یہ ساری چیز شروع ہوئی تو میں نے یہی سوچا, مجھے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں تھا, کیونکہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتا ہوں, میں وار اسٹڈیز پڑھتا ہوں, مجھے کہیں بھی اپنی افواج کی کیپیبلٹیز میں شک نہیں تھا. میں میڈیا وارفیئر سمجھتا ہوں, مجھے اس بات کا بھی پتا تھا کہ انڈیا کا ایک حملہ اور یہ پوری قوم دوبارہ اکٹھی ہو جائے گی. اس قوم کے ڈی این اے میں پاکستان سے عشق جو ہے وہ ہارڈ وائرڈ ہے, اور اس وجہ سے مجھے ایک منٹ کے لیے بھی شک نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں درمیان میں 6 مئی کے بعد بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی شروع ہو گیا کہ ہم جواب نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں. اور میں نے تھرو آؤٹ کہا, اور وہ صبر بھی اسٹریٹجک تھا, اس کی بھی اسٹریٹجک تھا. میں سب کو کہتا تھا یار انڈیا نے اتنے دن انتظار کیا, بالا کوٹ میں انہوں نے 16 دن انتظار کیا, ہم دا ٹائم آف آر چوزنگ, دا پلیس آف آر چوزنگ ہم لیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ کریں. سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, ہم نے وہ تھوڑا کام کیا, محنت کی, لیکن اس کا جو اجر اور فضل ہے اور جو کرم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تھا. ہمارے الفاظ میں برکت اللہ تعالیٰ نے ڈالی, الفاظ بالکل عام تھے. اللہ نے اس پوری قوم کی عزت رکھی, اس قوم کی لاج رکھی, ساتھ اس میں ہماری بھی باتوں کی عزت رہی. مجھے ایک منٹ کے لیے شک نہیں تھا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ انڈیا کو تگڑا اور کرارا جواب نہیں دے گی. مجھے پتا تھا کہ وہ دیں گے, اور انہوں نے دیا. کیا بات ہے. اینڈ اٹ واز ڈفرنٹ فرام 2019 بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ لیڈرشپ اگر 2019 میں ہوتی تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. بالکل کوئی ڈاؤٹ, تو یہ کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں. جین صاحب اب ذرا یہ فرمائیے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, جو ریزریکشن ہوئی ہے, میں یہ کہوں گا کہ وہ جب ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کو جھنجھوڑنے کی, تو اس چیز نے جھنجھوڑ کر جو قوم کو ایک کیا وہ کتنا پازیٹیو ہے. اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا بھر میں پاکستان کی سنی جا رہی ہے. دنیا از ریسیپٹیو, کمزور کا کوئی ساتھ نہیں دیتا. کمزور کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن ایوری بڈی لسنس ٹو اے پرسن اور اے کنٹری جو کہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو, اور اپنے خاص طور پر اپنے سے طاقت کو. تو یہ میسج دنیا کو جو گیا ہے, خاص طور پر اس کے ہم اثرات اور ثمرات بھی دیکھ رہے ہیں, یہ کتنا ضروری تھا. دیکھیے اشفاق صاحب, جب بھی آپ اپنے آپ کو شو کیس کرتے ہیں یا دنیا آپ کے بارے میں جب سوچتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کتنے طاقتور ہیں, آپ کے پاس کتنی بڑی فوج ہے, آپ کے پاس کتنے اکانومی کتنی بڑی ہے, آپ کے پاس پیسہ کتنا زیادہ ہے. جیسے انڈیا اپنے آپ کو شو کیس کرتا رہتا, وہ دیکھتے ہیں آپ کا کردار, آپ کا کریکٹر کتنا بڑا ہے. کریکٹر ان دا کرائسس اینڈ کریکٹر ان دی وار. پاکستان نے وہ ہمیشہ پریشر میں اپنا کریکٹر شو کیا. پریسلر امینڈمنٹس لگی, یہاں پہ میزل پروگرامز آپ نے کیا, آپ نے نیوکلیر تک پہنچے. ہمیں پتا تھا کہ اگر آج آپ کے پاس نیوکلیر نہ ہوتا تو آپ اپنا ذرا اس ریجن کی شیپ دیکھ لیتے, پاکستان کی دیکھ لیتے. اگر آپ کے پاس طاقتور فوج ہونا ایک الگ بات ہے, اینڈ ول ٹو یوز دیٹ ملٹری از اندر, اینڈ ول ٹو فائٹ. تو الحمدللہ پاکستان ہیز دا کیپیسٹی, Pakistan has the capability, and most importantly, Pakistani nation has the will to fight India.
ہم کسی جیسے کہا نا حسینیت، جیسے ابھی احمد بھی فرما رہے تھے کہ ہمارے ڈی این اے میں ہے یہ حسینیت، ڈی این اے میں، ہم کسی کی اجارہ داری نہیں مانتے. یس ہم دوسری طرف ہم اپنے آپ کو ایک سٹیبلٹی کا فیکٹر بھی سمجھتے ہیں اور دنیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نیچرل سٹیبلائزر بھی ہے ریجن کا اور سٹیبلٹی لانے والا ملک ہے، پیس کے ہم دائی ہیں. ہم پیس چاہتے ہیں. اچھا پیس خوف سے نہیں چاہتے، اور یہ بار بار وہ آزما چکا ہے. پلوامہ بھی دیکھ لیا اس نے، ابھی پہلگام بھی دیکھ لیا. وہ 71 کے عوامل ڈفرنٹ تھے، سچویشن واز ڈفرنٹ جو ابھی ایک داغ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان کی آزادی ابھی تک مکمل نہیں ہے جب تک ہم اپنا کشمیر کا بلا شبہ. تو دس از ہاف. میں ذاتی طور پہ اس کو یہی کہتا ہوں کہ ابھی تک میری آزادی مکمل نہیں ہے. میرا جسم تو میرے پاس ہے، میری روح اور میرا دل ابھی باقی ہے اور شہرہ گدر ہے. تو یہ دس از اے ویری سیریس تھنگ. تو پاکستان کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وی ہیو ٹو ڈو لاٹ. ہم نے بہت کام کرنا ہے. دس از اے بگننگ. یہ جو نیا پاکستان ہے نا، یہی سمجھ لیں کہ آپ 1947-48 میں پہنچ گئے، آپ پاس کچھ بھی نہیں اور آپ نے ایک نئی قوم کو جنم دینا ہے. پھر آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی تھی جو یوتھ کی بات کی تھی. اب یوتھ ہیز سین دا اینیمی، یوتھ ہیز سین دی اپلیکیشن کہ اس کے اوپر اپلیکیشن کیا آ رہی ہے، اپنی پوٹینشیلز بھی اس کو پتا ہے. اب انہوں نے چینلائز کرنا ہے اپنے آپ کو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا احمد، ایک چیز مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ کسی بھی سچویشن میں آپ کے پاس بڑی، جنرل صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ آپ کے پاس ایسٹ سارے ہوں لیکن اس کو یوٹیلائز کرنا اور ایک پیج پہ ہونا، اور خاص طور پر ایک سنرجی جو اس دفعہ میں نے دیکھی تھی بٹوین دا آرم فورسز، بھلے وہ بحریہ ہو، وہ ایئر فورس ہو یا بری فوج ہو، اور جو سویلین قیادت ہے، وہ جو سنرجی اس دفعہ نظر میں آئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک جسم ہے اور ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اسٹریٹجکلی کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کا کتنا امپورٹنٹ رول تھا اس جنگ میں؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ رول اسی چیز کا تھا. آپ کی جو لیڈرشپ جب سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے اس طرح کے کانفلکٹ کے اندر، تو آپ دشمن پہ دیکھیں نا، ایک طرف آپ کی پوری ایئر فورس، نیوی، آرمی ایک پیج پہ، پوری قوم ایک پیج پہ تھی، اور دوسری طرف آپ کے دشمن کے ہاں استعفے آ رہے تھے، مارشلز ہو رہے تھے. جی جی جی. تو جنگ دوران یہ بہت زیادہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. پاکستان نیچرلی، کیونکہ وی وانٹ اسٹیبلٹی ان دا ریجن، جنرل صاحب نے بھی فرمایا ہم ایک پیس لونگ کنٹری ہیں. ہم نے تو ایگریشن نہیں کیا، ہم نے تو فالس فلیگ آپریشن یہ پہلگام کریٹ نہیں کیا جس طرح انڈیا نے یہ سارا فالس فلیگ آپریشن کریٹ کر کے پاکستان کے اوپر ایگریشن. لیکن ہماری ایک بات اسٹینڈرڈ ہے، ہم پاکستان کے لیے یہ جو 250 جو ہماری 25 کروڑ آبادی ہے، یہ پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں بلا شبہ. اور یہ میں بہت بولڈلی آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ایموشن نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. لیکن بات یہ کہ دوسری سائڈ پہ جو 125 بلین لوگ ہیں، وہ کیا مودی، یوگی، راجناتھ سنگھ، اجت کمار ڈوبل اور جے شنکر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں؟ نو. بٹ the question is, Ahmed, and I expect a short answer to that, کہ will they stop right here? And ہمیں ظاہر ہے کہ مزید تیاری کی ضرورت ہے، مزید ہمیں فوکس رہنے کی ضرورت ہے. Absolutely not. They are not going to stop. یہ پاکستان دوبارہ سے مس ایڈوینچر کریں گے. کب کریں گے یہ وقت بتائے گا. اگلے چند مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ کبھی بھی رکیں گے نہیں. یہ پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے. یہ جو اس وقت انڈیا کی حکومت جو بی جے پی اورینٹڈ گورنمنٹ ہے، ہاں انڈیا کے اندر اگر حکومت چینج ہو جائے، کوئی ماڈریٹ ریزنیبل لوگ آ جائیں، تب کوئی چانس ہو سکتا ہے، وی کین ڈسکس اٹ. لیکن ابھی کرنٹ سیٹ اپ میں اٹس امپاسبل. ٹھیک ہے جین صاحب، یور تھاٹس، ول دے اسٹاپ؟ یا جیسے کہ احمد کہہ رہے ہیں، یا مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ دے وانٹ اسٹاپ بیکاز ان کے کوئی مقاصد حاصل نہیں ہوئے. احمد سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں اور آپ سے بھی ایگری کرتا ہوں. دیکھیں، ایز اے ملٹری مین آئی مے ناٹ بی ان اے موڈ کہ میں پریڈکٹ نہیں کرنا چاہوں. میں تو چاہوں گا کہ وہ کر سکتا ہے. اس وقت ان کی ملٹری اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ جنگ امیڈیٹلی شروع کرے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہاں وار کا کنٹرول از ناٹ ود دا ملٹری. یہ جو آر ایس ایس کا پولیٹیکل ٹیررسٹ لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی، اس کو لیڈرشپ تو خیر نہیں کہتے، لیڈر جو ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیکل ٹیررسٹ، ان کو وار سوٹ کرتی ہے. اور یہ جو ہندوتوا کے اندر سے یہ جو مدتوا نے جنم لیا نا کہ فرکشن کا اور زیادہ استعمال کرو، کنونشنل فورسز، اس کو پرواہ نہیں اپنے ریجن کے لوگوں کی. اور دے ہیو اے اینیمی ود ان. انڈیا کے اندر بھی ان کا دشمن ہے، وہ وہاں کے مسلمان ہیں، وہاں کی مائنورٹیز ہیں، کرسچینز ہیں، وہاں کے سکھس ہیں. اینڈ دے ہیو اے اینیمی ود آؤٹ، اور دونوں کو لڑ رہے ہیں وہ، اور ہمارے ساتھ کائنیٹک کا استعمال کر رہے ہیں. اور آئی تھنک اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اسٹاپڈ ویری سون. اور اگر اشفاق صاحب آپ مجھے اجازت دیں کوئکلی ایک میں ون لائنر اس آزادی کے موقع پر، لیٹ می تھینک احمد، انہوں نے اور مرزا سلنگی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے جی، دا وار وچ ہیز چینج ایوری تھنگ. تو احمد بہت شکریہ آپ کا.
پاکستان کی طرف سے, ہماری سب کی طرف سے آپ نے جتنا زبردست یہ کتاب لکھی, اور یہ میں سب پاکستانیوں کو کہوں گا کہ اس کو پڑھیں ضرور, اسپیشلی جنہوں نے اس جنگ کو سمجھنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, تو دل بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں پاکستانیوں کے لیے اپنے آپ کو جاننے سے زیادہ اپنے دشمن کو جاننا, نو یور اینیمی, نو یور اینیمی, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. بالکل. بہت شکریہ جنرل صاحب فار یور ٹائم. احمد حسن, اٹس آلویز اے پلیزر جی, بہت شکریہ آپ کا بھی. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں, سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہی ہیں, سابق صحافی بھی ہیں, اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں. تو جو کامیابیاں ہم سمیٹ رہے ہیں اور خاص طور پر اس کے اندر ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے, اور خاص طور پر دنیا بڑی ریسیپٹیو ہے. تو شہری صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ابھی سب سے پہلے تو میں یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ہے, اور آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ایک تو ہم باقی مسائل پر بات اٹھا رہے ہیں, اور یہ دوسرا بی ایل اے کو جو ایک بڑا ڈینٹ ملا ہے, اور خاص طور پر بی ایل اے مجید بریگیڈ کو اگر ڈینٹ پڑا ہے, اٹ مینز انڈیا کو یہ ڈینٹ پڑا ہے, کیونکہ ان کی پراکسیز تھیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا اس کامیابی پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو. جی بالکل, میں نے تو صبح اس پر نوٹ کیا تھا کہ یہ بڑی اہمیت کا متحمل ہے, کیونکہ پاکستان کی یہ کافی سالوں سے کوشش رہی ہے کہ اس قسم کے گروپ کو پرسکرائب بھی کیا جائے اور ان کو اس قسم کی لسٹ پہ ڈالا جائے, اور اس کے 2-3 میں سمجھتی ہوں بڑے اہم اثرات ہیں. پاکستان کو سہولت بھی ہوگی, انٹرنیشنل دروازے بھی کھلتے ہیں اگر آپ کو کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے, شراکت داری چاہیے ہوتی ہے. ٹیررزم کبھی ایک ملک میں آپ کو پتہ ہے محدود نہیں رہتی. یہ تو صرف انڈیا کی عجیب و غریب سوچ ہے اور کنوینئنٹ سوچ ہے ان کی, لیکن ممالک کی اعتراف کرتے ہیں. اب امریکہ یہ اعتراف, دوسری بات یہ سب سے بڑی اعتراف آپ اس نوٹس میں دیکھیں, اعلامیہ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ان کو لسٹ پہ تو ڈال دیا. تو جب مجید بریگیڈ اور بی ایل اے جاتے ہیں, نمبر 1 وہ سب کو پتا ہے کس کی پراکسی ہیں, ہندوستان کے پراکسی ہیں, ان کے مضمون مقاصد اور روپوش ہوتے ہیں, سامنے آتے ہیں, پردے کے پیچھے سے نکلتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب سی ٹی ڈائیلاگ میں امریکہ کہتا ہے کہ ہم بھی بی ایل اے کے خلاف کام کریں گے, یہ بہت اہمیت کا مطلب ہے. یہ پہلے کبھی بات نہیں ہوئی. جنرل بات کی جاتی ہے, اور ہمیشہ ٹی ٹی پی وغیرہ کی بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے, دیش کے آئی ایس پی والے, ان سب کی بات ہوتی ہے. لیکن اسپیسیفکلی جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے یہ گروہ, اور ہر قسم کی انہوں نے پھر سمپتھی بھی ڈکلیئر کی ہے. دیکھیے انہوں نے جعفر ایکسپریس کے لیے بھی آپ کے ساتھ تعزیت کی ہے, خوزدار اٹیک کو بھی مینشن کیا ہے. تو وہ آپ کے موقف کو نہ صرف سمجھ رہے ہیں, بٹ میری نظر میں آپ کے جو عزائم ہیں ان کو اپنا بھی رہے ہیں, ایک مشترکہ عملی جامہ پہناتے ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ بی ایل اے کو ڈال رہے ہیں امریکہ, کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی we are jointly working. The game is over for India جی. الحمدللہ گیم از اوور. اچھا یہ دوسرا میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کورٹ آف آربیٹریشن کی جانب سے یہ جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے دی انڈس واٹرز ٹریٹی کی, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور what does it mean for پاکستان؟ جی یہ تو بہت اہمیت, یہ بھی بہت اہمیت کا متحمل ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان پر جو اس وقت انصاف کا ترازو ہے پاکستان کی طرف جھک رہا ہے, وہ اس طرح کہ دیکھیے پاکستان کی جانب سے سینتاس معاہدے کی عمومی تشریح جو ہے, اس ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کو سب سے پہلے اعتراف کیا ہے کہ آپ کا موقف صحیح ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے 8 اگست کو یہ ڈیٹیلڈ فیصلہ آیا ہے نا, تو جو ظاہر چناب, جہلم اور دریائے سندھ پر بنائے جانے والے نئے جتنے بھی رن آف دا ریور ہائیڈل پاور منصوبے ہیں, ان کو یہ شرائط لٹرلی پاکستان کی طرف سے جو ڈالی گئی ہیں, جو ان کو ایکسپٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. سیکنڈلی جی جو تکنیکی نوعیت کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں, گیٹڈ اسپیس کے طرف سے پونڈیج کی, یعنی جس سے وہ کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں, ڈیم بنانے شروع کر دیتے ہیں, اس طرح کے ڈیم نہیں جس کی اجازت ہے, لیکن اس طرح سے پانی کی رکاوٹ اور دریا کے بہاؤ میں اور پانی کی بہاؤ میں
आप बिल्कुल बीच में। सेनेटर साहबा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है उन्होंने उसको भी जी। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिंस यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल, मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि ये इंडिया जो है वो कुछ चीजें कॉवर्टली भी कर रहा होता है। यानी कि एक तो ये है कि वो पानी रोकने की बात हुई, और आपको पता है जनरल पब्लिक को ये चीज समझ नहीं आती कि पानी रोका नहीं जा सकता है। तो व्हाट इंडिया वाज डूइंग इन द पास्ट कि वो टनल्स बना रहा था ताकि पानी को रोके नहीं बल्कि उनको डाइवर्ट कर सके, और दीज वर ऑल कॉवर्ड टनल्स। तो अब उसके लिए पाकिस्तान किस तरीके से उसको हाईलाइट कर सकता है कि क्या वहां पर जो तकनीकी माहिरीन जाते हैं उनकी क्या एक्सेस वहां तक हो सकती है जहां से इंडिया इस तरह से मजमूम मकासद अपने पूरे कर रहे हैं? जी जी, तकनीकी देखिए, माहिरीन को हिंदुस्तान भारत दे ना, वो तो जिस तरह उनका रुझान चल रहा है, ये तो देखिए आबी दहशतगर्दी के मेरी नजर में जिम्रे में आता है। ये हाइड्रो टेररिज्म होता है जब ट्रांस बाउंड्री दरिया के बीच आप इस तरह की गैर कानूनी रुकावटें डालते हैं, इसे आबी दहशतगर्दी कहते हैं, दुनिया में इसे कहते हैं। और क्योंकि ममालिक करते नहीं हैं, इसलिए ये टर्म भी इतना मकबूल नहीं हुआ है। लेकिन आपको तो ये समझ जाना चाहिए कि व्हाट दे आर डूइंग, और इसको भी हम इस्तेमाल करें। अब देखिए, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के तकनीकी नुकात को तस्लीम किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान पर जो इस वक्त इस्तेमाल शुदा मगरबी दरियाओं की एज अ लोअर राइपेरियन इजाजत है वो मुकम्मल हो, उसमें रुकावट इस तरह ना हो, रन ऑफ द रिवर। और अपने आप भारत को रोका है कि आप अपनी तशरीह नहीं करेंगे इस चीज की, आप जो कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। और आखिरी बात मैं इस पर जरूर कहूंगी कि देखिए, इस हाइड्रो टेररिज्म के हवाले से उन्होंने बहुत वजाहत से कहा कि दोनों ममालिक इस फैसले के पाबंद हैं जी। खुली छूट जो भारत को मिली हुई थी ना, आपको पता है, बिल्कुल ऐसे है, कश्मीर से लेके हर तरफ खुली छूट मिली हुई थी। FATF में आपका नाम गंदा करने की कोशिश, और आज का जो एलामिया है टेररिज्म के हवाले से, और BLA और मजीद ब्रिगेड की भी लिस्टिंग के से, इसमें आपको FATF में भी बहुत मदद होगी। उनके जो प्रेशर रहता है कि पाकिस्तान को ग्रे से व्हाइट से ग्रे लिस्ट में वापस ले जाएं, ये नहीं हो पाएगा। और ये जो सिंतास मुआहदा है, इसको और भी इंटरनेशनली उजागर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज हाइड्रो टेररिज्म जी। अच्छा, एक और चीज भी है शहरी साहिबा, कि एक तो एक खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर आपने इस तरीके से बगैर किसी सबूत के, कि वहां से चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, आपकी वजारत खारजा के एहलकार कह रहे हैं, आपने बगैर सबूत के हमला किया और वहां पर निहत्ते एक इंसानों को शहीद किया। एक तो चीज ये, दूसरा कश्मीर पे आपका गाज़बाना कब्जा, जिसको 78 साल हो चुके हैं, वहां पर आप 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर चुके हैं। ख्वातीन की इस्मत दरी, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, वो अपनी जगह। तीसरा, अब प्रूव हो चुका है कि आप प्रॉक्सीज को यूज करते हैं और टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। तो किस तरीके से पाकिस्तान इन चीजों को कंपाइल करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल, देखिए, कॉम्पिलेशन में कोई देर नहीं होनी चाहिए, और मैं समझती हूँ होगी भी नहीं, क्योंकि इस वक्त हमारी सफारतकारी हर सतह पे अरूज पे हो, चाहे जनरल आसिम मुनीर की कांस्टेंट सिटी डिप्लोमेसी हो, दूसरी डिप्लोमेसी हो, हमारे टैरिफ्स की बिजनेस कॉमर्स की चल रही हो, फाइनेंस की चल रही हो, बिलावल भुट्टो जरदारी का हमला, सारे के सारे एक महाज पकड़े हुए हैं जी। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, वो सब वो रीजन में आप देख रहे हैं, बहुत मुहतार रह के वो पूरे रीजन में बार बार मुलाकातें कर रहे हैं खित्ते में प्राइम मिनिस्टर। तो ये हर लेवल पे महाज पाकिस्तान ने पहली दफा बड़े शातिर और मुतहरिक अंदाज में पकड़ा हुआ है। इसको छोड़ना नहीं चाहिए इसका दामन, क्योंकि हिंदुस्तान की जो जारहाना एक्टिविटी और रवैया है वो मैं समझती हूँ जारी रहेगा, क्योंकि वो तो अब पाकिस्तान के वजूद पर भी उनको तकलीफ होने लगी है। जाहिर है। इनके जी नहीं, जाहिर नहीं है, इनके बीजेपी के खुद के पहले प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब ने आके इस बात का इतराफ किया था मीनार पाकिस्तान पर। मींस दैट्स एविडेंट ना कि वो हमेशा से ये करते हैं। तो ये मोदित्वा, ये गुजरात वाला मॉडल इंडिया पे इम्पोज हो गया है मोदी सरकार का। तो इस मोदित्वा में तो इनकी सांस फूल गई है इनके साथ जो हो रहा है, और आगे भी इनको लग पता जाएगा। लेकिन इशू ये है कि क्योंकि इनका डोमेस्टिक चूरन नहीं बिक रहा, नहीं बिक पा रहा, सब उनसे सवाल पूछ रहे हैं। कह लें कि आप झूठ की बुनियाद पर, आप कितनी बॉलीवुड फिल्मों की बुनियाद पर, वो तो अपने देखिए उन्होंने अजीबो गरीब हरकत की है। उन्होंने अपने सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स को एक बॉलीवुड स्टाइल अंदाज में पेश किया है प्रमोशन में।
जो कहीं नहीं होता। अब तो गेम शो में भी भेज रहे हैं, आप अंदाजा करें सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है। अजीब और गरीब उनकी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो वो भी अपने आप को इस वक्त मुझे लगता है वो एक इज्तिमाई शौक में है। और उनके एयर चीफ मुझे लगता है हाइबरनेशन में थे, या वो खौफ का शिकार थे कि कहीं हमारे सिस्टम उनके जहाज को भी निशाना ना बना लें। तो अब उन्हें ख्याल आया, उनको शौक हुआ था बेटा, वो शौक का शिकार थे और लंबी शदीद उनको ठेस पहुंची थी उनकी कौमी तशख़्ख़ुस को, हर चीज को, क्योंकि तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अब जरा एक चीज समझाइएगा। इंटरनेशनल नहीं मान रहे, कोई मल्टीलैटरल इदारे को नहीं मान रहे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो WTO, किसी चीज को नहीं मान। कैन यू एलिबरेट दिस सेंटेंस के वो कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स के दे कैन प्लान टू do something like पहलगाम again, या they can try to attack पाकिस्तान again? मैं ज़ाहिर है मैं और आप उनकी सोच के जहन के अंदर तो नहीं घुस के बैठ सकते, लेकिन पैटर्न समझते हैं। लेकिन पैटर्न जो नजर आ रहा है उनकी, देखिए ये डेस्परेट हैं। जब कोई जानवर को भी खून लग जाए तो वो फिर दहाड़ता फिरता, उनका, आई एम सॉरी मुझे ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन इशू ये है कि उनका देखिए मुअज़्ज़ब या सिविलाइज बिहेवियर नहीं है, उनका कोई 21वीं सदी का तरीके कार नहीं है, ना उनकी कोई खारजा पॉलिसी बची है। ठीक है जी, वो धज्जियों में है इस वक्त, कहीं भी मुल्क में देख, किसी भी मुल्क के हवाले से देख लें, सिवाय इजराइल के उनका साथ देने कोई मुस्तकिल तौर पर तैयार नहीं है। और अभी आप देख लें कि जो उनका रवैया बार बार आ रहा है वो इश्तियाल अंगेज हो रहा है और होता जा रहा है, क्योंकि दे लाइक अ वुंडेड सोल्जर। तो अब वुंडेड सोल्जर भी सोचता है, लेकिन वुंडेड एनिमल नहीं सोचता, वो फिर दहाड़ता है और फिर आप पर अटैक करता है, हमला करता है। तो अफसोस से मैं कहूँगी क्योंकि उनका बिहेवियर सिविलाइज नहीं है, तो उनका रिस्पांस भी शायद सिविलाइज ना हो। बट वी आर रेडी फॉर इट, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी मिलिट्री सोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, जिसका यहाँ कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का, चाहे कश्मीर हो या तो अगर उन्होंने कुछ करना है तो उनको तो फोर्स प्लस रिस्पांस मिलेगा जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शहरी रहमान साहिबा फॉर योर टाइम जी। विल टेक अ ब्रेक, के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम के आखिर में हफीज जालंधरी साहब की नज्म दुआ, उसका एक शेर आपकी नजर करता हूं कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो, यहां जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों।